رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زد فزد آمين ثم آمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة وعلى آله وأزواجه وآبائه وصحبه وبارك وسلم وصل عليه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انتہائی اہم سبق کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، وہ ہے میت کے نہلانے کا بیان. میت کو کس طرح نہلایا اور میت کو نہلانے کے لیے کن کن چیزوں کا اور کن کن امور کا خیال رکھنا چاہیے، تو اس پر آپ نے غور کرنا ہے. اور زیادہ تر خامی یا خامیاں کوتاہیاں کہاں پہ ہوتی ہیں؟ اس وقت ہوتی ہیں جب ہم فقہ سے دین سے نابلد ہوتے ہیں، شریعت کے مسائل کو نہیں سمجھ رہے ہوتے، تو اس وقت ایک طریقہ کار ایک چلا آتا ہے جو اسلاف کے طریقہ کار میں، یا یوں سمجھ لیں اپنے جو بڑے لوگ ہیں خاندان کے، ان کا ایک طریقہ کار چلا آتا ہے، اسی کے مطابق ہم پھر غسل بھی دیتے ہیں، کفن بھی دیتے ہیں، یا کوئی پرانی مائی آ کے جو ہے وہ بتاتی ہے، اسی کے مطابق غسل کفن دیا جاتا ہے. اور بعض اوقات ایسی چیزیں بھی اس میں شامل ہیں جو غیر شرعی ہیں، جن کا شریعت کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو ان چیزوں کو آپ نے سیکھنا ہے. زیادہ تر عورتوں کے غسل میں مسائل موجود ہیں اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سننے کو ملتی ہیں، اور عورتوں میں تو بعض اوقات ایسی مفتیان کرام بھی ہیں جو عجیب و غریب قسم کے مسائل اس وقت جو ہے وہ بیان فرماتی ہیں. ان پہ آپ نے تھوڑا سا غور کرنا ہے اور ان پہ گرفت بھی فرمانی ہے تاکہ یہ جتنی بھی خامیاں ہیں کمیاں ہیں یہ پوری ہو جائیں. سب سے پہلا سوال ہے آج کا، کیا میت کو نہلانا فرض ہے؟ میت کو نہلانا فرض ہے، لیکن یہ فرض کفایہ ہے، یعنی بعض لوگوں نے غسل دے دیا تو سب سے ساکت ہو جائے گا. یعنی اگر کوئی غسل نہیں دیتا تو سارے گناہگار ہوں گے، اور اگر بستی میں سے کوئی ایک آدھ غسل دے دے تو سب سے وہ فرض جو ہے وہ ساکت ہو جاتا ہے، تو پھر جو ہے وہ اس کا وبال نہیں آتا. یعنی میت کو غسل نہ دینے کی وجہ سے پوری بستی پہ جو ہے وہ وبال آ سکتا ہے، اللہ کا عذاب آ سکتا ہے. کیونکہ فرض کفایہ ہے تو باقی سب لوگوں سے ساکت ہو جائے گا اگر بعض نے دے دیا. میت کو نہلانے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے انہوں نے، کیونکہ یہ مرد کے حوالے سے ذکر کیا ہوا ہے، یہ بالکل ایز اٹ از عورت کا یہ طریقہ کار بھی ہے. بہرحال ابھی دیکھتے ہیں جو چیزیں اضافی ہوئی وہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. نہلانے کا طریقہ یہ ہے کہ جس چارپائی یا تخت یا تختہ پر نہلانے کا ارادہ ہو، اسے 3، 5، 7 مرتبہ دھونی دیں. دھواں اس کے گرد جو ہے وہ گھمایا جاتا ہے. جس چیز میں وہ خوشبو سلگتی ہو اسے اتنی بار چارپائی یا تختہ کے گرد پھیرائیں، تب بھی بیٹے غسل فرض ہوگا. غسل دینا جو ہے وہ فرض ہے، یہ میت کا حق ہے. بے شک وہ غسل تازہ کر کے آیا ہو، غسل دینا یہ اس کا حق ہے، دوبارہ اس کو دیا جائے گا. 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 3 مرتبہ دھونی دیں، یعنی اس چارپائی کے گرد یا تختے کے گرد جو ہے وہ خوشبو سلگتی ہوئی جو ہے وہ لے کے جو ہے وہ پھرائیں. اس پر میت کو لٹا کر ناف سے گھٹنوں تک کسی کپڑے سے چھپا دیں. میت کو لٹایا جائے گا، ناف سے گھٹنے تک کسی کپڑے سے چھپایا جائے گا. پھر جو ہے کرنا کیا ہے، انہوں نے بہت مختصر لکھا ہوا ہے. اصل طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے میت کو لٹا دیا، پھر میت کے آپ نے کپڑے الگ کرنے ہوتے ہیں. مرد کے لیے تو حکم ہے ناف سے گھٹنوں تک کا پردہ. تو مرد کے لیے یہ ہوتا ہے کہ مرد کے اوپر ایک بڑی موٹی سی جو ہے وہ چادر یا کپڑا رکھ دیا جاتا ہے، اگر پانی ڈالیں تو نظر نہ آئے. تو وہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک ہوتا ہے، اور پھر جو ہے وہ ہم کینچی سے کپڑے کاٹتے ہیں. کینچی سے کپڑے کاٹے جاتے ہیں تاکہ اس کا سطر ننگا نہ ہو، کپڑا اس کے اوپر ہی رہتا ہے، اور کینچی سے کپڑے کاٹ کے ہم الگ کر لیتے ہیں. اور اگر شلوار اتارنے میں آسانی ہو تو پھر ہم جو ہے اس کو آسانی کے ساتھ اتار لیتے ہیں. لیکن اگر جو ہے وہ آسانی سے نہ اتر سکتی ہو، پردے کا جو ہے وہ ختم ہونا جو ہے وہ اس کا امکان ہو، تو پھر ہم اس کو کاٹ کے جو ہے وہ اتارتے ہیں، نکالتے ہیں. لیکن اس میں سطر کا خیال رکھنا، سطر ننگا نہ ہو. اور عورت کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اس کا جو سینہ ہے، سینہ سے لے کے اس کی ناف تک جو غسل دے رہا ہے، عورت جو غسل دیتی ہے، تو یہ عورت کے سینے سے لے کر اس کے جو ہے وہ گھٹنے تک یہ سارا جو ہے وہ سطر ہے. ایک عورت دوسری عورت کا یہ حصہ نہیں دیکھ سکتی. دوران غسل جو ہے وہ یہی حکم ہے، اوپر چادر ڈالی جائے گی اور کپڑے کاٹ کے جو ہے وہ الگ کیے جاتے ہیں. تو اس چیز کا جو ہے وہ خیال رکھنا ہے، اور مجھے تقریباً 90 یا 95% یقین ہے کہ اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا، اور نہ ہی جو ہے وہ کوئی سکھاتا ہے اور نہ ہی کوئی بتاتا ہے.
کیونکہ اس میں لوگ شرم اور عار محسوس کرتے ہیں، حالانکہ نہیں ہونی چاہیے، چیزیں واضح ہونی چاہیے. تو کاٹ کے جو ہے وہ کپڑے اتارے جاتے ہیں تاکہ سطر وغیرہ ننگا نہ ہو، اور کپڑا اتنا جو ہے وہ موٹا تھک ہونا چاہیے کہ اس کا اگر پانی ڈالیں بھی تو جسم کا کوئی حصہ واضح نہ ہو، کوئی جسم کا حصہ نظر نہ آئے، کسی عورت کو بھی جو ہے وہ جسم کا حصہ نظر نہ آئے، یہ عورت کے لیے ہے. پھر کیا کیا جاتا ہے کہ نہلانے والا اپنے ہاتھ پر کپڑا لپیٹ کر پہلے استنجا کرائے. بائیں ہاتھ پر ایک گتھی، ہم اس کو کہتے ہیں عام طور پہ گتھیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے جس طرح لفافے نہیں ہوتے، کپڑے کے ساتھ لفافے بنائے جاتے ہیں، وہ تقریباً 3 عدد لفافے بنائے جاتے ہیں. یہ ہر کفن کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، اگر نہ ہو تو خود جو ہے وہ بنا لیے جاتے ہیں، اور ان تینوں کو لے کے اس کے اوپر جو ہے نا پھر وہ ایک پٹی سی بنائی ہوتی ہے کپڑے کی، اسی کپڑے کی اس کو گرا لگائی جاتی ہے تاکہ جو ہے وہ اس کا ہاتھ کپڑے کے ساتھ جو ہے وہ محفوظ ہو جائے. تو پھر جو ہے بغیر دیکھے ہاتھ جو ہے وہ داخل کیا جاتا ہے، سطر کو ننگا نہیں کرنا، سطر کو نہیں دیکھنا، اس کو استنجا کروایا جاتا ہے، اور اوپر سے ایک بندہ جو ہے وہ پانی ڈال رہا ہوتا ہے، لگاتار وہ پانی نیچے پہنچتا ہے اور وہ تسلی کے ساتھ جو ہے وہ استنجا کرواتا ہے. اور پھر جب وہ ہاتھ باہر نکالے گا، اگر اس تھیلی کے اوپر یا اس گتھی کے اوپر نجاست ہے تو وہ جو ہے وہ تھیلی کو اتار کے پھینک دے گا. جب پھر دوبارہ استنجا کروائے، پھر دوبارہ استنجا کروانے کا طریقہ یہ، نئی تھیلی پہنے گا، نئی گتھی پہنے گا، اوپر اس کو کپڑا لپیٹے گا اور پھر جو ہے وہ اس کو استنجا کروائے گا. یہ 3 مرتبہ جو ہے وہ استنجا کروائے جب تک اس کے یقین نہ ہو جائے کہ مکمل پاکی حاصل ہو چکی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ طریقہ کار ہے آپ کا سب سے پہلے استنجا کروانے کا. پھر جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھوئے اور گتھیاں ایک طرف پھینک دے تاکہ جو ہے وہ غسل کے پانی کے ساتھ شامل نہ ہو. تو جو غسل کا پانی آپ نے رکھا ہوا ہے اس کو بیری کے پتوں کے ساتھ جوش دیا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ بیری کے پتوں کے ساتھ غسل دینا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے. بیری کے ساتھ پتے لے کر ان کو گرم کیا جاتا ہے، جوش دیا جاتا ہے، اس طرح پانی گرم کر کے ہلکا سا وہ ڈالا جاتا ہے، نہ اتنا گرم ہو نہ اتنا ٹھنڈا ہو کہ میت کو جو ہے وہ اذیت اس سے جو ہے وہ محسوس ہو، کیونکہ میت اذیت محسوس کرتی ہے، یہ نہیں کہ وہ مردہ ہوتا ہے، وہ باقاعدہ جو ہے وہ ان چیزوں کو محسوس کر رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن صرف بولنے کا اس کے پاس حکم نہیں ہے، روح باقاعدہ یہ سارے منظر دیکھ رہی ہوتی ہے. پھر جو ہے وہ سب سے پہلے اس کو جو ہے وہ وضو کروایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور وضو کروانے کے لیے طریقہ کار کیا ہے، پہلے طریقہ کار سماعت کر لیں. اس کے ہاتھوں کو اچھی طرح دھویا جاتا ہے، دایاں ہاتھ پھر بایاں ہاتھ اچھی طرح دھویا جائے گا. کلی کروانے کے لیے روئی ہوتی ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، روئی کی بتی بنا لی جاتی ہے. اور روئی کی بتی بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ 3 بتیاں بنا لیں، بتی کو بھگوئیں اور بھگو کر جو ہے وہ اس کے تھوڑا سا ہلکا سا منہ کھول کے اس روئی کو اندر جو ہے وہ گرائیں. پورا منہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہونٹوں کو بالکل کھینچ کے کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا جو ہے وہ آسانی کے ساتھ روئی اندر جا سکتی ہے گیلی، وہ روئی لے جائیں، پھر اس روئی کو پھینک دیں. دوبارہ پھر روئی گیلی کریں اور دوسری روئی کے ساتھ اس کے جو ہے وہ دانتوں کو صاف کریں، یعنی منہ کے اندر پانی پہنچائیں، پھر گرا دیں. تیسری روئی لیں، پھر جو ہے وہ بتی بنی ہوئی روئی لے کے جائیں اور گرا دیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیز بیٹے سمجھ آ رہی ہے تو مجھے بتائیں، نہیں سمجھ آ رہی یا کوئی شک ہے اس کے اندر تب بھی جو ہے وہ اس کو واضح کریں، ڈسکس کریں. جو ٹرمز میں یوز کر رہا ہوں، جو طریقہ میں جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آپ کو بالکل کلیئر ہونا چاہیے. یوں سمجھیں کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اس کے بعد پھر جو ہے وہ ناک کی صفائی کی باری آتی ہے. سب سے پہلے جو ہے وہ دائیں ناک میں آپ نے 6 بتیاں بنانی ہیں روئی کی، 6 بتیاں، 3 دائیں ناک کے لیے اور 3 بائیں نتنے کے لیے. دائیں نتنے میں سب سے پہلے، جی بیٹے ویڈیو بنتی ہے اور یہ انفال ریکارڈنگ کرتی ہیں ساری. رائٹ جو ہے نتنا، ٹھیک ہے، ناسٹرل جسے ہم عام طور پہ انگلش میں کہتے ہیں، دایاں نتنا جو ہے اس میں آپ نے روئی کو گیلا کر کے اندر گھمانا ہے. ٹھیک ہے، صحیح طرح گھما کے اس کو گرا دینا ہے. اسی طرح دوسرا آپ نے لینا ہے، دائیں نتنے کو صاف کرنا ہے، پھر تیسری روئی بھگو کر پھر جو ہے وہ گیلا کر کے ناک میں گھمانا ہے دائیں نتنے میں، دائیں نتنا صاف ہو جائے گا. اسی طرح پھر بائیں نتنے کو آپ نے صاف کرنا ہے، روئی بھگونی ہے، بتی بنانی ہے اور ناک میں اس کو گھمانا ہے، پھر اس کو جو ہے وہ پھینک دینا ہے. اسی طرح 6 بتیاں آپ کی جو ہے وہ بیٹے پاسبل نہیں ہوگا، وہ بالکل جو ہے وہ پاسبل نہیں ہوتا کہ کسی لائیو جو ہے اس طرح کیا جائے. کوئی ویڈیو اگر مجھے ملی، بعض لوگوں نے دیے ہوئے نیٹ پہ اس کے جو ہے وہ طریقہ کار، تو وہ میں انشاءاللہ کو شیئر کروں گا، جو مناسب لگا مجھے وہ آپ سے شیئر کیا جائے گا.
ناک آپ نے صاف کر لیا، پھر آپ نے چہرے کے اوپر پانی ڈال کے چہرے کو دھونا ہے، بے شک صابن لگا لیں تب بھی ٹھیک ہے، نہ لگائیں تب بھی ٹھیک ہے، اچھے طریقے کے ساتھ اس کا منہ دھوئیں۔ جب منہ آپ دھو چکے ہیں پھر اس کی بازوؤں کو کونی سمیت دھونا ہے، آپ نے کونیوں سمیت، پہلے دائیں بازو کو پھر بائیں بازو کو دھوئیں، پھر سر کے اوپر پانی ڈال کر ہاتھ پھیریں اس کے سر کے اوپر۔ جب آپ سر کے اوپر ہاتھ پھیر چکیں گے پھر آپ نے سب سے پہلے دائیں پاؤں کو اچھے طریقے سے دھونا ہے، انگلیوں کے اندر جو حصے موجود ہیں ان کا خلال کریں، اچھے طریقے سے ان کو دھوئیں، صابن لگائیں، مرضی ہے نہ لگائیں تب بھی ٹھیک ہے، دائیں بائیں پاؤں کو اچھی طرح دھوئیں، پھر بائیں پاؤں کو جو ہے وہ اچھی طرح دھوئیں۔ جب یہ آپ کام کر لیں گے پھر آپ اس طرح کریں، پورے جسم پر ایک مرتبہ جو ہے وہ پانی بہائیں، پھر دوسری مرتبہ پانی بہائیں، تیسری مرتبہ اچھی طرح پانی بہائیں، اور یہ یقین کر لیں کہ جسم کے ایک ایک حصے تک پانی پہنچ چکا ہوگا۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اگلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ نے میت کو بائیں کروٹ پہ اٹھانا ہے، یعنی دائیں حصہ اس کا آسمان کی طرف ہو اور بایاں حصہ جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ کھٹے کے ساتھ لگا ہوا، جس طرح ہم بائیں کروٹ لیتے ہیں، لیکن اس میں خیال رکھنا ہے کہ اس کا پردہ جو ہے وہ زائل نہ ہو، اس کا جو سطر ہے وہ زائل نہ ہو۔ کپڑے کو آپ نے اس طرح ایڈجسٹ کرنا ہے کہ اگر آپ اس کو اٹھائیں تو اس کی جو ہپ بونز ہیں یا وہ جو جتنے بھی یہ مسلز ہیں اس کے پچھلا حصہ جو ہے اس کا واضح نہ ہو، تو اس کو جو ہے وہ آپ نے اس طرح بائیں کروٹ لٹا کر پھر پانی ڈالے گا، جو غسل دے رہا ہے پھر دائیں ہاتھ سے اس کی کمر کے اوپر جو ہے وہ پانی ملے گا، اسی طرح ہاتھ ملے گا، ٹھیک ہے، وہ ہاتھ جو ہے وہ نیچے تک لے کے جائے گا، یہ اس کا بار بار پانی جو ہے وہ ڈالے 2-3 مرتبہ تاکہ یقین ہو جائے کہ پانی پہنچ چکا ہے۔ اسی طرح پھر اس کو دائیں کروٹ پہ لٹانا ہے، بایاں حصہ آسمان کی طرف اٹھانا ہے، بائیں حصے کے اوپر پانی ڈال کے اچھے طریقے سے اس کو جو ہے وہ دھویا جائے گا۔ جب دھو چکے اچھے طریقے سے پھر اس کے بعد تھوڑا سا سہارا دے کر تھوڑا سا اٹھانا ہے، یعنی بٹھانا نہیں ہے، تھوڑا سا اٹھانا ہے، اور غسل دینے والا بالکل نرمی کے ساتھ پیٹ پر 2-3 مرتبہ ہاتھ پھیرے، 2-3 مرتبہ ہاتھ پھیرے گا، اس کے بعد پھر بائیں ہاتھ پہ گتھی باندھے، اور گتھی باندھ کر جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ استنجا کروا دیکھے کہ کہیں کوئی نجاست تو نہیں ہے، اگر نجاست لگی ہوئی ہے یا کوئی پیٹ سے کوئی چیز نکل آئی ہے تو اس کو صرف دھو دے، نئے سرے سے غسل نہیں ہے، صرف ایک ہی غسل ہے اور اسی کو جو ہے وہ دھو دیا جائے گا، اچھے طریقے سے دھو دیں، گتھی پھینک دیں۔ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے، اللہ تعالیٰ بڑا ستار ہے، آج تک ایسا معاملہ بالکل نہیں ہوا کہ کسی کو غسل دیتے ہوئے اس کی نجاست جو ہے وہ ظاہر ہو جائے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ وہ اپنے بندے کو کبھی بھی لوگوں کے سامنے جو ہے وہ شرمندہ نہیں ہونے دیتا، اور نہ ہی جو ہے وہ اس کی شرمندگی کی وجہ کو جو ہے وہ سامنے لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، بڑا ستار ہے، وہ اپنے بندے کی بڑی پردہ پوشی اور بڑی جو ہے وہ اس کی کو جو ہے وہ چھپتا ہے۔ تو باہر کیا ایک احتیاط ذکر کی جاتی ہے کہ اٹھایا جائے اور پیٹ پہ ہاتھ پھیرا جائے، کوئی چیز نکل آئے تو دھو دیں، دوبارہ غسل نہیں ہے۔ پھر آپ اس پہ جی بھر کے پانی بہائیں، اس کے جو ہے وہ جسم پہ اگر آپ نے صابن لگانا ہے تب بھی پورے جسم کو بالکل جو ہے وہ اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ پانی بہا کر دھویا جائے۔ تو یہ ہے مرد اور عورت دونوں کا غسل کا طریقہ، اور ہمیشہ غسل وہ بندہ دے جو اس کے عیب چھپا سکتا ہو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں عیب دیکھتے ہیں کوئی، یا ان کو کسی عیب پر جو ہے وہ اطلاع ہو جاتی ہے، پھر وہ لوگوں کے اندر ڈنڈورا پیٹتے ہیں، غسل دیتے ہوئے جی مجھے یہ پتا چلا، غسل دیتے ہوئے اس میں تو یہ عیب تھا، غسل دیتے ہوئے اس میں یہ عیب تھا۔ مثلاً عورتیں بعض اوقات عورتوں کو غسل دیتی ہیں، ان کے جسم کے کسی حصے میں اگر کوئی کمی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بعض اوقات جو ہے وہ بیان کر دیتی ہیں یہی چیز جو ہے وہ غلط ہے۔ اس طرح کے کئی مسائل ہمارے سامنے آئے ہیں، اس لیے میں آپ کے سامنے یہ چیزیں ذکر کر رہا ہوں۔ تو یہ ہے عورت کو اور مرد کو غسل دینے کا طریقہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو یہ طریقہ کار سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کسی کو ابھی بھی نہیں آیا یا کوئی سوال ہے تو آپ بیٹے سوال کر سکتے ہیں، بالکل سب کو سمجھ آنا چاہیے، اور اگر کسی ایک کو بھی شک شبہ ہے تو پوچھ سکتے ہیں، سب مجھے بتائیں تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ سب کو سمجھ آ چکا ہے۔ جی یاسمین بیٹے، میں آپ کو نا ویڈیو بھیجتا ہوں نا، گروپ میں ویڈیو بھیج دوں گا میں کوئی، تو ویڈیو سے آپ کو بالکل جو ہے نا ایگزیکٹ اندازہ ہو جائے گا۔ جو میں نے طریقہ بتایا یہ مختلف کتابوں سے نچوڑ ہے، ٹھیک ہے، تو بعض لوگوں کا طریقہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، تھوڑا سا ڈیفرنٹ، وہ بھی میں آپ سے شیئر کر دوں گا، وہ دیکھ لینا آپ لوگ۔ تو بیسیکلی سنت جو ہے وہ طریقے ہی کو اختیار کیا جاتا ہے، اسی کے مطابق ہم آگے چلتے ہیں۔ یہ سہولت پہ بیٹے ڈیپینڈ کرتا ہے،
مثلا اگر میت وزنی ہے تو 2-3 بندے تو ہوتے ہیں، کوئی پانی دینے والا ہوتا ہے، کوئی جو ہے وہ غسل جو بندہ دے وہ پھر ایک ہی دے، ٹھیک ہے، باقی ساتھ اس کے معاونین ہوتے ہیں، مددگار ہوتے ہیں، 4-5 بندے ہوں، بہت ہیں، زیادہ رش نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ میت اپنے غسل دینے والے کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اس کی روح وہاں پر اس وقت موجود ہوتی ہے جب غسل دیا جا رہا ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں اچھی بات کہنی چاہیے، کیونکہ فرشتے بھی اس وقت جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں، وہ مرحلہ ہے جس مرحلے میں میت جو ہے وہ اپنے تمام تر قریبیوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے، کون غسل دے رہا ہے کون نہیں دے رہا، یہ حق میت ہوتا ہے جو عطا کرتا ہے بندہ، اور میت اس سے جو ہے وہ فرحت اور خوشی محسوس کرتی ہے، تو اس لیے جو ہے وہ ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے، ہم لوگ ڈر جاتے ہیں، نہیں جی میت ہے جی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، وہ بڑا مسئلہ بن جائے گا، حالانکہ ہر چیز ایسا نہیں ہے، جسم جو ہے وہ ایک امانت ہے، وہ زمین کو سپرد کی جائے گی، اصل چیز روح ہوتی ہے، اور روح جو ہے وہ فرشتے جو ہے وہ اگر کوئی نیک ہے تو اسے جنت کا کفن پہنا کے اپنے پاس رکھتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ اس کا سفر جو ہے وہ اگلا شروع ہو جاتا ہے، اور عالم برزخ میں جو ہے وہ یہ سارا جو ہے وہ منظر رہے گا، یعنی قبر کی زندگی کو جو ہے وہ عالم برزخ کہا جاتا ہے، عالم برزخ میں جو ہے وہ کافی عرصہ رہیں گے جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی، وہ جسم رہے گا، بعض کے گال سڑ جاتے ہیں، بعض کی ہڈیاں جو ہے وہ رہ جائے، کسی کے بال بچ جاتے ہیں، بعض کے جسم ایسے ہیں جن کے محفوظ رہتے ہیں، کفن تک میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، پہن لے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پہ جو ہے وہ ہم بحث نہیں کر سکتے، یہ ایک اللہ تعالیٰ کے راز ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کمال قسم کے راز ہیں، ان میں ہم دخل اندازی نہیں کر سکتے۔ جس طرح اس کا ایک راز یہ بھی ہے کہ جو پانی کا شہید ہوتا ہے اسے قبر میں نہیں رکھا جاتا بلکہ قبر سے منتقل کیا جاتا ہے، یعنی اگر آپ اس کو 1-2 دنوں کے بعد قبر کھولیں گے تو یوں لگے کہ کسی نے جھاڑو دیا ہوا ہے، مکمل صاف ہے اور بالکل صاف، یہاں پہ ایک پتھر کا ذرہ اور ایک جو ہے وہ آپ کو، جسے پنجابی میں ہم ٹیم کہتے ہیں، مٹی کا جو ہے بڑا پتھر، وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، تو بالکل صاف ستھری قبر ہوتی ہے، لیکن اندر سے جو ہے وہ میت غائب ہوتی ہے، کیونکہ جو پانی کے شہید ہوتے ہیں، حضرت خضر علیہ السلام کی یہ باقاعدہ ڈیوٹی لگائی جاتی ہے، اور لگی ہوئی ہے ڈیوٹی کہ وہ ایک پانیوں کے درمیان میں ایک محل ہے جہاں پر تمام پانی کے شہداء کو اکٹھا رکھتے ہیں، کیا جاتا ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی سفر سمندری کر رہے تھے تو انہوں نے اس محل کو دیکھا اور آپ اندر چلے گئے، حالانکہ اجازت نہیں تھی، اندر چلے گئے، اور کیا دیکھتے ہیں وہاں پہ ہر طرف جو ہے وہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں، اور گھبرا کے جب واپس نکلتے ہیں دروازے پہ خضر علیہ السلام کھڑے تھے، تو پوچھا تم کون؟ ہوگا جی میں نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوں، ان کا ساتھی ہوں، تو آپ نے فرمایا اس کا ذکر کسی سے نہ کرنا، اور آئندہ کبھی اس طرف آنا بھی مت، یہ اللہ کا ایک راز ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہیں یہ بلا دے۔ تو وہ صحابی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، وہ سارا منظر جو ہے وہ بلا دیا گیا، صرف اتنا کہا، آپ نے نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کی کہ میں نے وہ جگہ دیکھی ہے لیکن بھول چکا ہوں میں نے دیکھی کہاں پہ ہے، یہ نظارہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی پانی کے شہداء ہیں، حضرت خضر علیہ السلام ان کو جو ہے وہ اس محل کی طرف جو ہے وہ لے جاتے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ جو کیمیکل لگے ہوئے ڈیڈ باڈیز ہیں، بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ وہاں سے غسل دلوا کے لایا جائے، ٹھیک ہے، غسل دینا ضروری ہے، تو وہ بعد میں کیمیکل لگاتے ہیں، اگر لگائیں بھی تو پہلے ان کا غسل کا معاملہ کیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کیمیکل وغیرہ لگوائیں۔ دوبارہ غسل یہ بھی ذہن میں رکھیں، دوبارہ غسل کوئی نہیں، صرف ایک ہی غسل ہوتا ہے، ہمارے تو یہاں پہ رواج ہے نا، رات کو بندہ فوت ہوا رات ہی بھی غسل ہو، تو صبح جو ہے پھر اٹھ کے جب دوبارہ شروع ہوتا ہے دوبارہ غسل دے کے کفن پہنایا جاتا ہے، یہ میت کو تکلیف ہے، بار بار غسل کوئی نہیں ہے، صرف ایک ہی غسل ہے، جو آپ نے غسل دے دیا اسی غسل میں آپ نے پھر جو ہے وہ کفن پہنانا ہوتا ہے۔ ہاں جی، ایک ہی دفعہ غسل دینا ہے، اور اس کے فوراً بعد جو ہے وہ آپ نے کفن ڈال دینا ہے، اس کے بعد کوئی غسل نہیں ہے۔ اگر کوئی نجاست ظاہر ہو بھی جاتی ہے نا، یعنی کوئی کفن کے اوپر داغ آپ کو نظر آ جاتا ہے، تب بھی کوئی غسل نہیں ہے دوبارہ، کیونکہ اب معاملہ اللہ کے سپرد ہے آگے، ٹھیک ہے، اللہ جانے اور اللہ کا رسول جاننے، پھر معاملہ جو ہے وہ اللہ کے سپرد ہے، اور یہ ایک اللہ کے راز ہیں، ان میں ہم دخل اندازی ہرگز نہیں کر سکتے، بس جو بھی ہے پھر اللہ کے حوالے اور اللہ کے سپرد کر دیا جاتا ہے، بس یہ جو ہے وہ کچھ چیزیں ہیں، اور یہ جسم جو ہے وہ اس مٹی کی امانت ہے، اور یہ ہم نے اس میں جو ہے وہ جاننا ہی جاننا ہے، اور ہم ڈرتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا،
کس طرح ہوگا، کیسے جائیں گے، کیا بنے گا، اور خوف کھاتے ہیں. حالانکہ ہمیں خوف نہیں کھانا چاہیے. ہم اس دنیا میں عارضی ہیں، ہم اپنی روح کو مکمل کر رہے ہیں. روح کے کچھ حصے نامکمل ہیں جو مکمل ہو رہے ہیں. جو ہی وہ حصے مکمل ہو جائیں گے اور وہ اس روح کے درجے مکمل ہو جائیں گے، بلاوا آ جائے گا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. پھر وہ نفس موت کا ذائقہ چکھے گا، روح اپنے اگلے درجے کی طرف بڑھ جائے گی، جسم کو چھوڑ جائے گی. جس طرح عالم ارواح میں روح تھی، پھر جو ہے وہ باپ کی پشت میں رہی، ٹھیک ہے، اور باپ کی پشت سے منتقل ہو کے رحم مادر میں آئی. رحم مادر میں 9 سال سے نکالے، اور پھر وہ روح کیا کرتی ہے، وہ رحم مادر سے باہر نکلی انسانی جسم میں، ماں کا رحم چھوڑ دیا. اسی طرح پھر وہ زندگی گزارتی ہے. یہ زندگی میں وہ رہا، پھر جب زندگی میں اس کے درجات مکمل ہوتے ہیں، پھر آگے جو ہے سلسلہ چلتا ہے. پھر قبر کی زندگی شروع ہو جاتی ہے، جسم قبر کے حوالے ہو جاتا ہے، اور باقی وہ آگے معاملات اس کے بڑھتے جاتے ہیں. نیل پالش جو ہے وہ پھر اتارنی چاہیے، کیونکہ نیل پالش لگی ہو تو غسل نہیں ہوتا. کوشش یہی کریں کہ اس سے بچے ہی جائے تو زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، تو ناخن نہیں کاٹے جانے چاہیے، بال نہیں کاٹنے چاہیے، ناخن نہیں کاٹنے چاہیے. غیر ضروری جو بال ہیں، ناف کے نیچے، پگلوں کے نیچے کے بال، یہ نہیں کاٹنے چاہیے. جس طرح ہے اسی طرح جو ہے وہ اس کے سپرد کرنا چاہیے. یعنی یہ اب میت کا حصہ ہے تو ان کو جو ہے وہ الگ نہیں کرنا چاہیے. بیٹے اتر جاتا ہے نیل پینٹ. نیل پینٹ کتنے کیمیکلز ہیں، آرام سے اتر جاتا ہے نیل پینٹ. ٹھیک ہے، پینٹ ریموور کے ہیں بڑے بڑے، اتر جاتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بالکل اسی طرح یہ بیٹے، احتیاط ہر ایک جگہ پہ ہر ایک چیز میں ہونی چاہیے. نیل پینٹ اتر جاتا ہے بیٹے مرنے کے بعد. جب وہ کیمیکلز ہیں، کیمیکلز لگا کے صاف کر دیا جائے، نیل پینٹ اتار دیا جائے. وہ نجاست ہی سمجھ لیں، جس سے جو ہے وہ وضو وغیرہ میں مسائل پہ رہتے ہیں، اس کو اتار دینا چاہیے. یہ غلط ہے جو صالح بطول نے سوال کیا ہے کہ پہلے غسل دیتے ہیں پھر اس کے بعد جا کے دوبارہ چیک کرتے ہیں. تو یہ جو ہے بالکل غلط ہے. دوبارہ جو ہے وہ کوئی چیک نہیں کرنا، کوئی غسل نہیں ہے، کوئی وضو نہیں ہے. صرف ایک ہی غسل تھا جو آپ نے دے دیا، کفن پہنا دیا. بار بار میت کو منتقل نہ کریں، کیونکہ میت کو تکلیف ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے یہی چیز سامنے آتی ہے کہ میت اس چیز کو محسوس کر رہی ہوتی ہے باقاعدہ، اور جب آپ بار بار اس کو ادھر ادھر کرتے ہیں تو وہ تکلیف محسوس کرتی ہے. جی سوال کس کا جی کریں سائرہ؟ بیٹے گناہگاروں کی روح اس میں بھی پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی یا اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ہی امید ہوتی ہے کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں، ایمان والوں کی جو روح ہے وہ بے شک گناہگار ہیں یا جو بھی ہے، رحمت کے فرشتے آ کے لیتے ہیں. وہ بعد کے آگے معاملات ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی ایسی ادا پسند آ جائے، وہ گناہوں کو معاف کر دے. گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وہ گناہ معاف بھی کر سکتا ہے، وہ پکڑ بھی سکتا ہے. ہو سکتا ہے نیکوکاروں کو پکڑ لے، ہو سکتا ہے گناہگاروں کو معاف کر دے. وہ بادشاہ ہے، وہ مالک ہے، تو کچھ بھی جو ہے وہ کر سکتا ہے. تو جتنے بھی ایمان والے ہیں، ایمان والوں کی روحیں جو ہیں وہ رحمت کے فرشتوں کے سپرد کی جاتی ہیں اور اس کو جنت کے کفن وغیرہ پہنائے جاتے ہیں. لیکن جو سزا ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے وہ جو ہے وہ اس کو دی جاتی ہے، اور وہ قیامت کے دن جو اس کی سزا ہوگی جس کا وہ مستحق ہوگا، وہ ہو سکتا ہے کہ اللہ دے دے، ہو سکتا ہے اللہ معاف بھی کر دے. ٹھیک ہے جی. جی جی اتار سکتے ہیں، انفال اتار سکتے ہیں، اس میں کوئی عرض نہیں ہے. اور کوئی سوال ہے تو بیٹے کریں. یہ طریقہ آپ اپنے گھروں میں سکھائیں گے آج، ٹھیک ہے، اپنے گھروں میں اپنے رشتہ داروں کو، اپنے جتنے بھی آپ کی یہ کلوز آنٹیاں محلے کی ہیں، ان کو باقاعدہ یہ طریقہ کار سکھائیں غسل کا، اور تب جا کے ان کو سمجھ آئے. اس وقت یہ سارے جب مفتی بن جاتے ہیں نا، وہ بڑے نظام خراب ہو جاتے ہیں اس وقت. ٹھیک ہے، تو یہ جتنی بھی پرانی مائیاں نا جو کہتی ہیں چوکھے پڑ آئے ہو، ان کو زیادہ پہلے سکھائیں تاکہ ان کو بھی سمجھ آئے کہ طریقہ کار آپ کا غلط چل رہا ہے، یہ اصل چیز ہے، یہ سنت طریقہ ہے، اور آپ تک یہ طریقہ غلط پہنچا ہے، اور آپ ہو سکتا ہے بھول رہے ہیں کہ یہ طریقہ ایسے نہیں، ایسے آپ نے ہو سکتا ہے کسی اور طرح دیکھا اور آپ بھول چکے ہیں، تو اس کو جو ہے درست کر دیں. جی
ٹھیک ہے جی، آج یہی سوال ہم کریں گے، تو اس کے بعد انشاءاللہ پھر اگلے جو ہے وہ لیکچر میں پھر پڑھیں گے آگے کال کے لیے، دیکھتے ہیں کہ کال ہم نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.